اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کی ابتدائی 7 آیات کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، جن میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے ایک نیریٹو انداز میں۔ 4 آیات میں ذات و صفات باری تعالی اگرچہ ان چاروں میں مخفی اور مضمر ہے ایمان بالآخرہ بھی، پھر 2 آیات میں ایمان بالرسالت، پھر ایک آیت نہایت پرجلال انداز میں ایمان بالآخرہ کے اس بات پر۔ اب آ رہی ہے زوردار دعوت، فآمنوا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے ہی، یہاں کلمہ فا جو ہے بہت معنی خیز ہے۔ یہ تو حقائق ہے، کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی، کسی کے نہ ماننے سے یہ حقائق معدوم نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہے، حقیقت کبریٰ ہے، حقیقت الحقائق ہے، آخرت ہے، حقیقت واقعی ہے، ہو کر رہے گی، شدنی ہے، اٹل ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کی عافیت، انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی، انسان کے لیے خیر مضمر ہے اس میں کہ وہ ان حقائق کو مانے، تسلیم کرے۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، پس مانو، پس تصدیق کرو، پس تسلیم کرو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا۔ یہ سورہ نور کا درس ہم پڑھ چکے ہیں، نور وحی اور نور فطرت پر مشتمل ہے، انہی دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے۔ یہ نور جو ہے نور وحی، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، فرشتہ لے کر آیا ہے، تو یہاں پر تو اس کا مصداق قطعی طور پر قرآن مجید ہے، جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت دوسرے مقامات بھی قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں رسالت کا تصور ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے سامنے لایا گیا۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ بینہ جو ہے وہ در حقیقت 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہستی جو فرستادہ ہے اللہ کی، ایلچی ہے اللہ کی طرف سے، رسول ہے، بھیجا ہوا پیغامبر ہے، جو پڑھتے ہوئے آیا ہے ایسے پاکیزہ صحیفوں کو جن میں اللہ تعالیٰ کی کتاب درج ہے، آیات درج ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو رسول کی شخصیت اور اللہ جو اسے وحی عطا فرماتا ہے، دونوں مل کر در حقیقت یہ رسالت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس پہلی آیت میں بھی، بلکہ پوری آیت نہیں، اس کا بھی 2/3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشتمل ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی دعوت پر۔ اس لیے کہ اب آخری حصہ جو ہے اس کا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا تعلق پھر ہو جائے گا ایمان بالآخرہ کے ساتھ۔ اللہ باخبر ہے کس لیے؟
یہ وہی اللہ کی صفت علم. اب آپ نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے ان آیات میں کتنے متنوع اسالیب میں، کتنے مختلف الفاظ میں، کتنے مختلف پیرایوں میں بار بار آ رہی ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا جو پہلی نشست تھی یہ سورہ تغابن پر درس کے ضمن میں، کہ دوسرا وسوسہ جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، پہلا وسوسہ جو ہے وہ تو گویا کہ ایک مرتبہ ہوا جب آپ نے مان لیا، اس کا ازالہ ہو گیا. کیسے پیدا کیے جائیں گے دوبارہ؟ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر. اس وسوسے کا ازالہ ہو گیا، مان لیا آپ نے بعث بعد الموت کو، تصدیق کی آپ نے بعث بعد الموت کی. لیکن ہر لمحے جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ہے، ان چیزوں کا کہاں علم ہوگا اللہ کو، کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ بڑی مائنر ڈیٹیلز، ان کا کہاں کہیں کوئی ریکارڈ ہوگا، کہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تمام باتیں ہوں گی. اس کا استحضار رکھنا واقعتاً آسان نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر واللہ بما تعملون بصیر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور واللہ خبیر بما تعملون واللہ بما تعملون خبیر. مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. مستحضر رہے کہ ہم اس کی نگاہ میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہ تو تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے ہر جگہ، جہاں کہیں بھی تم ہو. جب وہ ہر جگہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے تو گویا کہ تمہارے ہر عمل، ہر فعل، ہر حرکت کا گویا کہ یہ الفاظ اگرچہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چشمدید گواہ ہے. جب تمہارے ساتھ ہے، موجود ہے تمہارے ساتھ، ہوا معکم اینما کنتم، تو واللہ بما تعملون خبیر. البتہ اس میں ایک نکتہ نوٹ کیجئے، پہلے آیا بصیر آیت نمبر 2 میں، یہاں آیا خبیر، یہ ہے آیت نمبر 8. بعین ہی یہی معاملہ سورہ حدید میں بھی ہے. وہاں آیت نمبر 4 ختم ہوتی ہے واللہ بما تعملون بصیر، پھر آیت نمبر 10 ختم ہوتی ہے واللہ بما تعملون خبیر. دونوں جگہوں پر اسی ترتیب کا ہونا یہ یقیناً کسی حقیقت پر مبنی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے. ایسے ہی نہیں، اگر تو ایسا ہوتا کہیں کوئی ترتیب ہو کہیں کوئی ترتیب ہو تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ اس ترتیب میں کوئی خاص نقطہ مثمر نہیں ہے. لیکن میں نے جب غور کیا تو نقطہ سامنے آیا. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو گویا کہ یہ زیادہ یقینی علم ہے جو اسے حاصل ہو رہا ہے. خبر کا لفظ ہمارے لیے ہے در حقیقت سماعت کے معنی میں، یہ خبر ملی ہے، یہ شنید ہے. حالانکہ حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے. ہمارا جو بصارت کا عمل ہے اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو ہماری یہ آنکھیں در حقیقت 2 کیمرے ہیں 2. یہ کیمرے جو بھی اس کے جو سینسیٹیو پردہ ہے ریٹینا اس پر جو عکس بن رہا ہے، یہ پھر جاتا ہے ذہن میں، ٹرانسمٹ ہو رہا ہے برین میں، وہاں انٹرپریٹ ہو رہا ہے. یوں سمجھیے کہ اصل ہماری ہستی جو ہے وہ تو گویا کہ اس کے مانند ہے جیسے آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوں، آپ کا خارج کی دنیا سے بالکل کوئی تعلق نہیں، ایئر ٹائٹ روم ہے آپ کا، لیکن کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں، ٹی ویز لگے ہوئے ہیں، آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن براہ راست نہیں دیکھ رہے. آپ کی آنکھ براہ راست ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر رہی، بلکہ یہ جو ٹی وی کی اسکرین ہے اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹرز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ ساری معلومات آپ کو حاصل ہو رہی، آپ تو بند کمرے میں. اسی طرح ہماری اصل انا، ہماری اصل باطنی شخصیت وہ تو کہیں اندر ہے. یہ آنکھیں تو در حقیقت اینٹیناز کے مانند ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ کان جو ہے یہ رڈارز کے مانند ہیں جو لگے ہوئے ہیں جہاز کے دونوں سروں کے اوپر. اس کو پھر ری انٹرپریٹ کر کے اور اس سے جو انفر کیا جا رہا ہے وہ کوئی کنٹرول روم ہے یہ برین میں، وہاں پر سارا معاملہ جو ہے انٹرپریٹ ہو کر اس سے پھر استنتاج استدلال ہو رہا ہے. وہاں جو بات پہنچ گئی وہ خبر ہے، ورنہ بصر ہے، سماع ہے، یہ سب در حقیقت سینس ڈیٹا ہے. البتہ ان سب کو پروسیس کرنے کے بعد جو نتیجہ یہاں نکل رہا ہے برین کے اندر کارٹیکس میں، گرے میٹر میں جا کر، وہ ہے جس کو ہم خبر کہیں. اب معلوم ہوا کہ یہ ہوا ہے ان ذرائع سے، آنکھ نے دیکھا ہے، کان نے سنا ہے اور اس برین کمپیوٹر نے کوریلیٹ کیا ہے. اب جو اسے اس کا اصل فائدہ اسے حاصل ہوا ہے وہ ہے در حقیقت خبر.
اس اعتبار سے لفظ خبر جو ہے وہ علم کی اس وضاحت میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں یہ ہائر لیول پر ہے بنسبت بصارت کے. یہی وجہ ہے کہ یہ تدریجی ارتقاء ہے، در حقیقت سعودی ترتیب ہے، سعودی سواد والا سعود، چڑھنے والی، سورہقہ سعودا، یہ سین والا سعودی عرب والا معاملہ نہیں ہے، سعودی ترتیب، یعنی اس میں تدریجاً اوپر کی طرف ہے کہ بصارت سے بلند تر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیر کے لیے زیادہ معنی خیز اور زیادہ گمبھیر اور زیادہ جامع لفظ ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اب یہاں سے دو آیات نسبتاً طویل بھی ہیں یہ اب آ رہی ہیں اور ان میں آخرت کا ذکر جو ہے صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ. یوم یجمعکم لیوم الجمع، یوما پر زبر ہے، ظرف ہے، لیکن ظرفیت کس کے لیے؟ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تمہیں لازماً جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا. کس دن؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن. یہ گویا کہ وہ یوم قیامت جس میں کہ پوری نوع انسانی جو ہے، حشر کے معنی بھی جمع کرنا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سلیمان کے لیے جمع کیے گئے سب کے سب لشکر. تو حشر بھی جمع کرنے کو کہتے ہیں. یوم حشر یوم الجمع ہے، جمع ہونے کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. یہ ایمان بالآخرہ کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرکس آف دی میٹر، اصل لب لباب کیا ہے؟ ہار اور جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا. تغابن کے لفظ کو سمجھیے، غبن یا غبن، غین با نون حروف یہ تین ہے، مصدر دو بنتے ہیں، غبن بھی اور غبن بھی. اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہے، غبن کیا ہے، فلاں نے غبن کیا ہے، غبن ہو گیا ہے، کروڑوں کا غبن ہو گیا ہے. کسی کو کوئی زخم پہنچانا، خفیہ طور پر نقصان پہنچانا، مال میں یا تدبیر میں. عربی زبان میں جب یہ لفظ آتا ہے، اردو میں ہمارے ہاں صرف مالی معاملات میں غبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے دو مفہوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. غبنا غبنن، بے کے اگر جزم کے ساتھ ہے غبن تو یہ مصدر ہے مال میں خسارہ دینا، گھاٹا دینا، ٹوٹا ڈال دینا، مخفی طور پر دھوکہ دے کر، یہ غبن. اور غبنا غبنن، اس کا جو فعل ماضی بنتا ہے غبنا، بے کے زیر کے ساتھ ہے، اور مصدر بے کے زبر کے ساتھ ہے. غبنا غبنن وہ ہے رائے میں، تدبیر میں کسی کو دھوکے میں ڈال دینا، گھاٹے میں ڈال دینا، زخم پہنچا دینا، کسی کی تدبیر جو ہے اس کو کسی طریقے سے غیر مؤثر کر دینا، کسی کی رائے کو کسی غلط رخ پر ڈال دینا. یہ ہوگا غبنن، بے کے زبر کے ساتھ. اس سے بنا باب تفاعل تغابن. باب تفاعل میں مشارکت بھی ہوتی ہے اور مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے. کثرت سے غبن اور باہم غبن کی کوشش. اس لفظ میں در حقیقت اگر آپ اس کے اندر مشاہدہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ جسے ہم کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اس دنیا میں تمام مخلوقات کے مابین جو بھی ذی حیات ہے، زندگی والی مخلوقات، ان میں ایک مقابلہ مسلسل جاری ہے. وہ مقابلہ جس کے لیے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ ہے. ہر شخص ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے. یہ ذرا اچھا نہیں لگتا یہ جو تعبیر کا انداز ہے، لیکن اگر میں اسی بات کو یوں کہوں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے. اب آپ غور کیجئے، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے. ہر دکاندار کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گاہک سے، گویا کہ اسے نقصان پہنچائے. ہر گاہک آخری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے یا زیادہ سے زیادہ زک پہنچائے. بلکہ ہر گاہک کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں اس دکاندار کو اس کی قیمتیں خرید بھی نہ دوں، میں کسی طریقے سے کم قیمت پر یہ شے سے حاصل کروں. یہ مقابلہ ہے جو جاری ہے. ایک دوسرے سے زیادہ نفع اٹھانا، اور اس کا عکس کیا ہوگا؟
گویا کہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ زخم پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ یہ معاملہ جو ہے دنیا میں مسلسل ہے، تمام ذی حیات جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان چل رہا ہے۔ اسی کو سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول جو وہاں آیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ خلطاء جو ہوتے ہیں آپس میں جن کے معاملات مشترک ہوتے ہیں، بھائی ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، کاروبار ہے، جوائنٹ پارٹنرشپ ہے، اس میں بھی ایک کشمکش چلتی رہتی ہے۔ چاہے مہذب لوگ ہیں تو ان کی گفتگو بڑی میٹھی ہوگی، بڑے آپس میں رکھ رکھاؤ سے، آداب سے، بڑے ہی ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ انداز میں گفتگو ہوگی، لیکن یہ کہ ہر شخص ہر وقت داؤ پر ہوتا ہے، جس سے جو فائدہ اٹھا سکے، جس سے جو بھی منفعت حاصل کر سکے۔ یہ ہے جس کا کہ اس لفظ کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن اصل بتایا جا رہا ہے۔ جیسے مسابقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مسابقت تو فطرت انسانی میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مسابقت کا میدان بدل دو، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے نکلو لیکن بھلائی میں، نیکیوں میں، خیر میں، اچھائیوں میں، خدمت خلق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں آگے نکلو۔ ٹھیک ہے، مسابقت ہونی چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، نکلو، فاستبقوا الخیرات وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اسی طرح سورہ حدید میں آئے گا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، دوڑو، بھاگو۔ جس طرح دنیا میں تم نے دوڑ لگا رکھی ہے، دنیا میں تم نے دولت کے حصول کے لیے دوڑ لگائی ہے، یا شہرت کے حصول کے لیے، یا اقتدار کے حصول کے لیے، وجاہت کے حصول کے لیے، قوت اور اقتدار کے حصول کے لیے، لیکن یہ کہ تم میدان بدل دو، ایک دوسرا میدان بھی تو ہے نا، خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا، خدمت خلق کا، اللہ کے دین کی خدمت کا۔ لہذا قرآن مجید اس داعیہ فطری کو صرف یہ کہ صحیح رخ پر موڑتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ تغابن تو ہے، ہار اور جیت، اس مقابلہ جاری ہے، کون جیتا کون ہارا، لیکن یوں سمجھ لو کہ ہار اور جیت اس دنیا کی در حقیقت غیر حقیقی ہار ہے، غیر حقیقی جیت ہے۔ یہاں کی جیت جیت نہیں، یہاں کی ہار ہار نہیں۔ یہاں جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہت نہیں، وہ بھی ایک ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ اسی طریقے سے جیسے مختلف ڈراموں میں یا مختلف کھیلوں میں آپ مختلف رول لوگوں کو اسائن کرتے ہیں، ایسے عارضی طور پر کچھ رول ہیں جو اسائن ہو گئے اور ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہاں کی جیت جیت نہیں، یہاں کی ہار ہار نہیں۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو اس دن ہارا وہ ہارا، وہ جیت ابدی، وہ ہار ابدی، وہ کامیابی کامرانی بھی ابدی، فوز و فلاح بھی دائمی، وہ ناکامی اور نامرادی بھی ابدی۔ اس اعتبار سے ہار اور جیت کے تصور کو بدل دو۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ، اس ایک لفظ کے استعمال، اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اس مادے سے صرف یہی ایک لفظ اسی مقام پر آیا اور کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن جس دن کے وہ جمع کرے گا تم سب کو، جمع کرنے کے دن، وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اچھا وہ ہار کیا ہے اور جیت کیا ہے؟ جیت یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا اچھے، مجرد ایمان نہیں، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، اعمال صالحہ، وہی بات جو سورۃ العصر سے چلی آ رہی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جیسا کہ میں عرض کیا پہلے بھی، تواسی جو ہے وہ بھی ایک عمل ہی ہے، وہ عمل صالح ہی کی مزید شرح ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، بھلائی کی تلقین کرنا، واعظ و نصیحت، یہ بھی تو عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر تو ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ عمل کا آتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہاں ذرا ایمان کے ساتھ عمل صالح کے یہ جو ذرا مضمرات ہیں، چھپے ہوئے پہلو دو، ان کو بھی نمایاں کر دیا گیا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، تو جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک. اب یہاں نوٹ کیجئے صرف یؤمن باللہ آیا ہے، دعوت دی گئی تھی آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج بھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے، نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے وہ ایمان باللہ ہے. ایمان بالآخرہ بھی اسی کی ایک فرع ہے، اسی کی ایک کرولری ہے. ایمان بالرسالت بھی اسی کی ایک فرع ہے، ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے، کرولری. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ دور کر دے گا ان سے اس کی برائیوں کو اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں کہ وہ رہیں گے پھر ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش. یہ الفاظ سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں. تکفیر سیئات، کفر کے معنی چھپا دینا، دبا دینا، یعنی یہ کہ برائیاں جو ہے نامہ اعمال سے ان دھبوں کو دھو ڈالنا، دامن کردار سے ان دھبوں کو دھو دینا، دونوں مفہوم ہے اس کے. کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ آ چکا. اے اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے، ہمارے نام اعمال کے جو دھبے ہیں، جو سیاہی ہے، اسے بھی دھو دے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے. اور ہمارے دامن کردار پر اگر کوئی داغ ہے اب تک کی اپنی غفلت کی وجہ سے، کوئی بری عادات میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا اور ملوث کیا ہوا ہے، تو اے اللہ ان سے بھی ہمیں پاک کر دے. تو یہاں فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. با محاورہ ترجمہ مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے. خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ خلود کے معنی بھی ہمیشہ کے ہیں. خالدین ہمیشہ رہنے والے، لیکن یہ کہ در حقیقت ہمیشہ کا کوئی تصور ہمارا ذہن کر نہیں سکتا. جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا، ہمارا ذہن محدود، ہمارے تصورات محدود، اس لیے کہ وہ سب کے سب ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو سینس ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اپنے جو بھی حواس ظاہری ہیں ان کے ذریعے، انہی پر سارے تصورات کو بلڈ کرتے ہیں. انہی کی بنیاد پر ساری عبارات ہمارے تخیلات کی بھی چلے گی اور تصورات کی بھی بنے گی. وہ چونکہ سینس ڈیٹا محدود ہے لہذا سارا ہمارا تصور تخیل یہ بھی محدود ہے. ابدیت اس میں کیسے آئے؟ ایک فائنائٹ ہستی جو ہے انفائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس کو اب ہیمر کرتا ہے. خالدین فیہا ابدا، ابد کے لفظ کا اضافہ کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کا ایک تصور تمہارے ذہن کے اندر اس کا جو نقش قائم ہو جائے. ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش. اب ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کی تکرار کریں، اعادہ کریں، اس سے شاید اس کا جو تصور ہے یا تاثر جو مطلوب ہے وہ کسی درجے میں ہمیں حاصل ہو جائے. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اس کے اندر خود بخود ایک بات مضمر ہے، جو اس کامیابی سے دو چار ہو گیا، واقعہ یہ ہے کہ چاہے دنیا میں اسے فاتح آئے ہو، چاہے دنیا میں گمنامی کی زندگی بسر کی ہو، کوئی اسے جانتا تک نہ ہو، چاہے دنیا میں ایک کٹیا ہی میسر رہی ہو، کوئی گھاس پھوس کی جھونپڑی ہی میں زندگی گزاری ہو، لیکن یہ اگر وہاں کامیاب ہو گیا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی ہے. یہ سارے مضامین سورۃ العصر میں بھی بیان ہو چکے ہیں کہ در حقیقت اصل تو لب لباب یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہاں کامیاب ہو گئے، اور وہاں کی کامیابی کی چار شرائط ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں کا اگر یہ چاروں چیزیں ہیں انسان کامیاب ہے. چاہے یہاں فاقے آ رہے ہوں، چاہے یہاں کوئی جانتا نہ ہو، جیسے کہ حضور کی وہ حدیث جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، کہیں سفارش کرنا چاہیں تو ان کی کوئی بات نہ سن کر دے،
کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا قبول نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے ڈفرنس ویلیو کا، قدر و قیمت کا۔ تو اگر تو یہ ہے معاملہ تو پھر کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دبایا اور جھٹلایا۔ میں نے یہاں کفر کا ترجمہ جو ہے انکار نہیں کیا، آپ نوٹ کیجئے جان بوجھ کر۔ کفر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ابھی ہم نے لفظ پڑھا یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس سے اس کی برائی کو۔ کفر پر ہم بحث کر چکے ہیں تیسرے درس میں، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں۔ شکر کے مقابلے میں کفر، کفران نعمت، ناشکرا پن کفر ہے۔ اصل اس کی لغوی بنیاد کیا ہے کہ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو دبا دینے کو، چھپا دینے کو۔ اسی لیے کاشتکار کو کہا جاتا ہے کافر یا کفار، وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ گٹھلی زمین میں دفن کریں گے تو آم کا پودا جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ تو چھپانا، دبا دینا۔ شکر یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی، احسان کیا ہے، تو فطرت کے اندر سے ایک چشمہ ابلتا ہے، ایک رد عمل ہے، احسان مندی کے جذبات کا چشمہ، آپ اسے دبا رہے ہیں۔ یہ دبا دینا کفر ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ اسی طرح ایمان جس شے کا نام ہے، اس کی تائید اندر سے ابھرتی ہے۔ انسان کی فطرت میں سے اس کی شہادت جو ہے وہ اجاگر ہو کر آتی ہے، ابھر کر سامنے آنا چاہتی ہے، لیکن ایک شخص دباتا ہے اس کو۔ کوئی مصلحت ہے، کوئی اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کل کہ در حقیقت نبوت کے باب میں اور رسالت کے باب میں جو سب سے زیادہ بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی وہ یہ کہ سرداروں نے، چودھریوں نے اپنی سیادت اور قیادت اور چودراہٹ کی حفاظت کے لیے لوگوں کو ورغلایا۔ یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تو انسان اپنی سیادت کے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، یا جیسے سورہ قیامہ میں آئے گا بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان چاہتا ہے، فسق و فجور کی زندگی کا اتنا عادی اور خوگر ہو گیا ہے کہ اب چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، ان عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حرام خوری ترک کرنے پر آمادہ نہیں، لہذا چھپا رہا ہے، دبا رہا ہے، حالانکہ اندر سے، فطرت کے اندر سے گواہی ابھر رہی ہے۔ جیسے کہ آیا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کے دل، ان کے نفس جو ہے اس پر یقین کر رہے تھے کہ بات ٹھیک ہے، مانو، لیکن ایک انسان دبا رہا۔ یہ ہے کفر۔ تکذیب ہے جھٹلانا، یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے۔ یہ جرم بالائے جرم ہے۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ فطرت میں سے گواہی ابری کے بعد ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، واقعی ان کا دعویٰ درست ہے، یہ صادق ہیں، الامین ہیں، جو بات یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی میری فطرت سے مطابقت رکھتی ہے، بات صحیح ہے، لیکن نہیں، آدمی نے دبایا۔ ابو جہل کو اپنی سیادت کی فکر ہے، ابو لہب کو اپنے سرمایہ کی فکر ہے، اس فکر کی وجہ سے دبایا۔ یہ ایک جرم ہوا، اور دوہرا جرم یہ جھٹلایا، غلط کہتے جھوٹے ہو، کذاب ہو، ساحر کذاب، جادوگر، جھوٹ بولنے والا، تمہارا دعویٰ باطل ہے، تم ساحر ہو، تم شاعر ہو، تمہارا یہ قول ہی غلط ہے کہ اللہ کا کلام ہے جو تم پر فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے، یہ تو تمہارا منگڑت کلام ہے، یا تم کسی اجمی غلام سے ڈکٹیشن دے رہے ہو اور ہم پر دھونس سے باتیں ہو۔ یہ تکذیب ہے۔ تو یہ جو دو الفاظ آئے ہیں، یوں نہ سمجھیے کہ یہ ایسے ہی صرف تکرار ہو رہی ہے، دونوں کے اندر در حقیقت اپنی اپنی جگہ پر ایک معنویت ہے جو مثبت ہے۔ فالذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ ہیں آگ والے، خالدین فیہا، وہ بھی رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ یہاں ایک بہت اہم تفسیری نکتہ ہے۔ اہل جنت کے تذکرے میں خلود پر ابدا کا اضافہ ہے، اہل جہنم کے تذکرے میں خلود، محض خلود کا ذکر ہے، ابدا کا اضافہ نہیں ہے۔ ایسا بلا وجہ تو نہیں، بے سبب تو نہیں ہو سکتا۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے، میرے اشعار میں آوے،
معلوم ہوا جو لفظ آیا ہے کسی وجہ سے آیا، جو لفظ نہیں آیا وہ بھی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے نہیں آیا۔ یہی معاملہ سورہ بینہ میں ہے، وہاں بھی اہل ایمان کے ساتھ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اہل کفر کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ خالدین فیہا۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں، ویسے تو دوسری جگہوں پر جہنمیوں کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا کا اضافہ موجود ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ، بیک وقت تقابل ہو رہا ہے، فوری تقابل ہے کہ اہل جنت کے ساتھ خالدین فیہا ابدا، اہل جہنم کے ساتھ خالدین فیہا۔ اس کی بنا پر امت میں دو اکابر، دو عظیم شخصیتیں ہیں جو باقی ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جو تصوف میں اہل تصوف کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، شیخ اکبر کہلاتے ہیں۔ دوسری طرف امام ابن تیمیہ، ہمارے ہاں تفسیر حدیث کے علم میں، فقہ کے علم میں، خاص طور پر جو غیر مقلد ہمارے ہاں کہلاتے ہیں اہل حدیث حضرات، ان کے چوٹی کے امام۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں سندیں دو ہیں، ایک سند ہے روایت کے اعتبار سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ، اور ایک سند ہے علم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، عقائد کے مباحث کے اعتبار سے، وہ آخری سند ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو امام ابن تیمیہ نے ابن عربی کی تردید میں، ان پر تنقید میں بڑی شدت اختیار کی ہے، زندقہ، الحاد، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد، لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں، اگرچہ اہل سنت کی اکثریت جو ہے ان دونوں کی بات کو رد کرتی ہے۔ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اسی طرح دوزخ بھی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے۔ البتہ اس سے ذرا ہٹ کر شیخ ابن عربی اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ دونوں کی رائے یہ ہے کہ جنت ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ عقل و منطق اس رائے کے حق میں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے ایک اصول کو بہت نمایاں طور پر واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جرم اور گناہ کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا وہ جرم اور گناہ ہے، جبکہ نیکی کی جزا 10 گنا، 70 گنا، 1000 گنا، جتنا چاہے اللہ دے، جتنا اضافہ فرمائے، جو ہم پچھلے 10 میں پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ تو ہوگا ان کی جزا کا معاملہ، اجر کا معاملہ، وہ تو حساب کتاب سے ہوگا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور مزید دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے بلا حد و حساب، بلا نہایت۔ تو معلوم ہوا کہ سزا کا جہاں تک تعلق ہے، جرم کی سزا، گناہ کی سزا، گناہ کا عذاب، یہ بہرحال حساب کتاب کے ساتھ ہونا ہے، جبکہ نیکی کی جزا، نیکی کا بدلہ، وہ بے حد و نہایت ہو سکتا، بلکہ ہوگا۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ انسان اپنی محدود زندگی میں اگر اس کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ بھی گناہ میں بسر کرے تب بھی محدود ہے، غیر محدود تو نہیں ہے۔ اس کی جزا کو، منطق کا تقاضا تو یہی ہے کہ بہرحال محدود ہونا چاہیے، کتنا ہی طویل ہو۔ فرض کیجئے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے جو جرم کیا، کیونکہ سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے، پہلا قتل کیا قابیل نے حابیل کا، اور یہ جرم اب جہاں بھی قتل ہو رہا ہے نسل آدم میں، اس قابیل کو حصے میں بھی اس گناہ کا اندراج ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہے پہلا جرم کرنے والا۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کے اثرات جہاں تک جائیں گے آپ کے حساب میں درج ہوتے رہیں گے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کا یہ کھاتا جو ہے، یہ آپ کا جو خیر کا سلسلہ ہے، صدقہ جاریہ، کھلا رہے گا کھاتا۔ اسی طریقے سے آپ برا کام کرتے ہیں
اب یہ برائی آپ کو دیکھ کر جس نے کی، آپ کی نسل میں، آپ کے اور جاننے والوں میں، جہاں جہاں یہ پھیلے گی اس سے آپ کے حساب میں بھی اندراج ہوتا رہے گا اس کے گناہ۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قابیل سے لے کر اور آخری انسان جو پیدا ہوگا دنیا میں، ان سب کو بھی شمار کر لیجئے تب بھی محدودیت تو ہے نا۔ آپ اس کو کتنی ہی ضرب دے لیں، کتنی ہی مرتبہ اس کو کتنے ہی نیومیریکلز ایجاد کر لیجئے، لائٹ ایئرز بنا لیجئے، جو چاہے کر لیں، لیکن محدود رہے گا، وہ رہے گا، فائنائٹ انفائنائٹ نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے عقل کا، منطق کا تقاضا وہی ہے کہ جو ابن تیمیہ کہہ رہے رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے منطقی تھے، اتنے بڑے منطقی کہ انہوں نے مشائین کی منطق کے ٹکڑے اڑا دیے، دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، رد کیا۔ الرد علی المنطقیین ان کی مارکۃ الآراء کتاب، ارسطو کی منطق جو ہے اس کے بخیے اجڑ کر رکھ دی، بہت بڑے منطقی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو منطقی ہوگا کہیں نہ کہیں منطق کے وار سے خود بھی تو گھائل ہوگا آخر۔ اس اعتبار سے ابن تیمیہ جو ہے وہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف یہ رائے رکھتے ہیں، منطق اس کے حق میں ہے، میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں، عقل کا تقاضا ہے، اور وہ اصول جو ہے وہ بھی اسی کی تائید میں ہے کہ نیکی کا اجر و ثواب اور بدلہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر اضعافا مضاعفہ ملتا چلا جائے گا، لیکن بدی کی سزا جو ہے وہ حساب کتاب سے ہوگی۔ اس اعتبار سے بھی اس نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ بعض احادیث بھی آتی ہیں اور ان کو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی پر جو 4 جلدیں انہوں نے تصنیف فرمائی، اصل میں تو 2 جلدوں میں سیرت ختم ہو گئی جو کہ ان کے استاد علامہ شبلی کی تصنیف ہے، لیکن بعد میں بقیہ 4 جلدوں میں شاگرد نے یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے، ان 4 جلدوں میں اسلام اور حضور کی تعلیمات مختلف عنوانات کے تحت بہت عمدگی کے ساتھ ان کو جمع کیا ہے۔ اس میں انہوں نے وہ احادیث بھی جلد 4 میں دی ہیں، اور ان کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اس میں جلد 4 سیرت النبی کی کہ جہنم ابدی نہیں ہے۔ وہ احادیث بھی کوٹ کیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ایسے کھنکے گی جیسے خالی دیگ کھنکتی ہے، اس میں کچھ نہیں رہے گا۔ اب یہ کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگرچہ ایک روایت یہ ہے کہ جب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیعت کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، تو انہوں نے جن جن آراء سے توبہ کرائی، رجوع کرایا، ان میں یہ رائے بھی شامل تھی، اور سید سلیمان صاحب اپنی اس رائے سے تائب ہو گئے، انہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ کتاب چھپ رہی ہے، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ دلائل پورے کے پورے احادیث کے استشہاد کے ساتھ اسی کے حق میں ہے کہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی۔ یا تو یہ ایک رائے یہ ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جن میں سرے سے ایمان کی کوئی رمق نہیں ہوگی وہ بالکل پیرش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گویا کہ ان میں کوئی باقی رہنے والا عنصر ہے ہی نہیں۔ دوام تو ایمان کو ہے، جن میں رائی کے برابر کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر سزا پا کر نکل آئیں گے، تو گویا کہ جہنم خالی رہ جائے گی، کھنکتی ہوئی دیگ کے مانند ہوگی کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بحث ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، بہرحال یہ بھی آپ کو بتا دیا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ وہی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ عافیت کس لیے ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری نفسیاتی کمزوری ہے کہ ذرا سا بھی ہمارے اعصاب پر سے اگر گرفت کمزور پڑ جائے، اس ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالآخرہ میں زیادہ جو چیز ہے وہ تو در حقیقت جہنم کا خوف، اس کے عذاب کی جو بھی سختی ہے، ہولناکی ہے، اس کا تصور، پھر اس کی ہمیشگی، اس کا دوام۔ یوں نہ سمجھیے کہ یہ جن کی رائے یہ ہے کہ وہ بالآخر ختم ہو جائے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 2-4 دن کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ 100 برس، 1000 برس رہے گی وہ عذاب جو ہے، اس معنی میں خلود ہی کے حکم میں ہوگا، اس معنی میں ابدیت ہی کے حکم میں ہوگا، لیکن بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری جو کمزوری ہے اس کی بنا پر ذرا سا بھی یہ اس تصور میں اگر ڈھیل ہو جائے تو اعصاب کے اوپر سے گرفت جو ہے ایمان بالآخرہ کی، اس کے کمزور پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس بنا پر عافیت تو اسی رائے میں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو یہ 2 جو بہرحال بہت بڑی شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اہل تصوف میں چوٹی کی شخصیت ہے شیخ اکبر کی،
محی الدین ابن عربی، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علم میں بڑی چوٹی کی شخصیت ہے ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی باقی ہر اعتبار سے ضد، لیکن اس معاملے میں دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من، یہاں ان کی رائے میں اتفاق ہے۔ اب صرف جو چند منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے اس میں دوسرے رکوع کے مضامین کی ترتیب صرف آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اب باقی تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ہم اب اگلی نشست میں شروع کریں گے۔ اس حد تک تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب 8 آیتوں پر مشتمل ہے دوسرا رکوع۔ 5 آیتوں میں ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، ایمان کے مضمرات کو کھول کر بیان کیا گیا۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور ایک عجیب حسن ترتیب ہے۔ واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے میں نے جب بھی غور کیا، ان 5 آیتوں میں قرآن مجید کے اعجاز بیان کے بڑے بڑے شواہد ہیں جو نظر آتے ہیں، بڑی بڑی گواہیاں۔ ان میں سے مثلا ایک حسن ترتیب ہے کہ یہاں 5 آیتیں اس انداز میں آئی ہیں کہ پہلے آپ ویژولائز کیجئے، تصور کیجئے ایک فرد کا، ایک انسان، اس کی شخصیت کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ کچھ حالات، واقعات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ کیفیات وارد ہو رہی ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی راحت کی بات آ گئی، کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ گیا، یہ چیزیں ہم پر وارد ہوتی ہیں۔ خارج سے ہم اثر پذیر ہوتے ہیں ان حوادث و واقعات سے، اور ایک ہماری شخصیت کا رخ ہے کہ ہمارے اندر سے کچھ افعال، حرکات و سکنات جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں۔ ایک ورود ہے، ایک صدور ہے، ایک ہم پر وارد ہونے والی کیفیات ہے، ایک ہم سے صادر ہونے والی حرکات و سکنات، ہمارے اعضاء و جوارح سے جو صادر ہونے والے افعال و اعمال ہیں۔ اس اعتبار سے ترتیب بیان کی گئی کہ اگر ایمان حقیقی ہے تو وارد ہونے والی چیزوں کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہو جائے گا، اور صادر ہونے والے اعمال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی۔ اس کے بعد یہ تو 3 چیزوں میں آئے گی۔ صادر ہونے والوں میں 2 پہلوؤں سے بحث ہوئی، وارد ہونے والے پر 1 آئے۔ پھر آپ تصور کیجئے ہر انسان اس دنیا میں ہے تو کچھ رشتوں میں جکڑا ہوا ہے، رشتوں کے مختلف دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ ہے والدین، بھائی بہنیں، اور شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اولاد، یہ پہلا دائرہ ہے۔ پھر دوسرا دائرہ ہے چچا ہیں، بھتیجے ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، پھر قوم کا، قبیلے کا، قوم کا، نوع انسانی کا، یہ دائرے ہیں جس کو اقبال نے کہا رشتہ و پیوند۔ اور ایک یہ کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال و اسباب یہ ضروری ہے، وسائل و ذرائع، مادی اسباب و وسائل۔ ان دونوں کے بارے میں ایمان کے نتیجے میں نقطہ نظر کیا بن جانا چاہیے؟ یہ ہے 5 آیات جن میں نہایت جامعیت سے ایمان کے ثمرات کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ قرآن مجید کا بڑا اعجاز کا حامل مقام ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا، یاد کر لیجئے کہ ان ثمرات اور نتائج ایمان کے ضمن میں 4 آیات وہ ہیں جو داخلی ثمرات سے بحث کرتے ہیں۔ انسان پر نفسیاتی طور پر کیا تبدیلی واقع ہو جانی چاہیے، اس کے زاویہ نگاہ میں، اس کے نقطۂ نظر میں، اس کے مینٹل ایٹیٹیوڈ میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اور صرف ایک آیت ہے جو بحث کرتی ہے کہ اس کے اعمال میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ واقعتاً انسان چونکہ حیوان عاقل ہے، انسان کی شخصیت صرف ظاہر نہیں بلکہ اصل تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ ظاہر تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اصل آئس برگ جو ہے وہ تو نگاہوں سے اوجھل ہے۔ وہ باطنی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو اصل تبدیلی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس 5 آیات میں سے 4 میں وہ داخلی کیفیات میں جو انقلاب آنا چاہیے ایمان کے نتیجے میں اس کا بیان ہے، اور صرف ایک آیت میں خارجی ظاہری اعتبار سے، عملی اعتبار سے جو اس کا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جملہ ثمرات ایمانی سے زیادہ سے زیادہ حصہ وافر عطا فرمائے، بہرہ ور فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔